أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. کیا خواتین اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے اعتکاف بیٹھنے کی جگہ مساجد ہی ہیں، نہ کہ گھر، جیسا کہ بعض مذہبی حلقوں میں گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کا سلسلہ ہے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھتی رہی ہیں، اور ان کے خیمے مسجد نبوی میں ہی لگتے تھے، کما فی البخاری۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہو، تو اس سے بھی یہ واضح ہے، لہذا عورتوں کا گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کا رواج بے اصل ہے، قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ تاہم چونکہ یہ نفلی عبادت ہے، بنا بری جب تک کسی مسجد میں عورتوں کے لیے الگ مستقل جگہ نہ ہو جہاں مردوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بالکل نہ ہو، اس وقت تک عورتوں کو مسجدوں میں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف نفلی عبادت ہے اور عزت و آبرو کی حفاظت یہ فرض ہے۔ ایک فقہی اصول ہے درء المفاسد اولا من جلب المصالح، خرابیوں سے بچنا اور ان کے امکانات کو ٹالنا بنسبت مصالح حاصل کرنے کے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جب تک کسی مسجد میں عورت کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو، وہاں اس کے لیے اعتکاف بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہی سوال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی پوچھا گیا۔ یہی سوال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی پوچھا گیا کہ کیا عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا گھر میں عورت کا اعتکاف کرنا بدعت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں مبغوض ترین اعمال بدعات ہیں، اس لیے نماز با جماعت والی مسجد کے علاوہ کہیں بھی عورت کا اعتکاف صحیح نہیں ہے، نہ عورت کا صحیح ہے نہ مرد کا صحیح ہے، اس لیے کہ گھر میں نماز والی جگہ نہ تو حقیقتاً مسجد ہے اور نہ ہی حکماً اس کا بدلنا اور اس میں جنوبی شخص کا سونا یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر یہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین اس پر عمل پیرا ہوتی، اس کے جواز کے لیے اگرچہ وہ ایک بار ہی عمل کرتی۔ تو عورت کے بارے میں جمہور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مرد کی طرح عورت کا اعتکاف بھی مسجد کے علاوہ کسی جگہ صحیح نہیں ہے، جس کی دلیل قرآن کریم کی آیت بھی ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اور اس لیے بھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت طلب کی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور اگر عورت کا اپنے گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے، کیونکہ مسجد میں جانے سے اس کے اپنے گھر میں پردہ زیادہ ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ہی اعتکاف کرنے کی اجازت دی ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ عورت گھر میں اپنی نماز والی جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن جمہور علماء کرام نے ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا ہے کہ عورت کے گھر میں نماز والی جگہ کو مسجد نہیں کہا جا سکتا، صرف مجازی طور پر اسے مسجد کا نام دیا جا سکتا ہے، اور حقیقتاً وہ مسجد کا نام حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے اس کے احکام بھی مسجد والے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے وہاں یعنی گھر میں نماز والی جگہ پر جنوبی اور حائضہ عورت داخل ہو سکتی ہے، جبکہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ عورت اور مرد کا مسجد کے بغیر اعتکاف یہ صحیح نہیں ہے، نہ تو عورت کا گھر کی مسجد میں اور نہ ہی مرد کا اپنی گھر والی نماز والی جگہ پر اعتکاف کرنا صحیح ہے۔
لہذا اس جگہ جو گھر کے کونے میں نماز کے لیے تیار کی گئی ہو اسے گھر کی مسجد کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ حقیقتاً مسجد نہیں ہے، نہ حکماً مسجد ہے۔ اب وہاں پر تو نماز مرد بھی ادا کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے، لہذا قرآن و سنت کا تتبع کرنا چاہیے۔ عورت کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف ہے، لہذا سنت کی پیروی کرنی چاہیے اور غیر مسنون اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الى سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم.